بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے خالق اور مالک ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کے ہونے پر ہمیں بھروسہ ہے، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اور وہی ذات موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ ہر انسان کو زندہ کرے گی، اور اللہ تعالی ہر انسان سے اس کی عطا کی ہوئی زندگی کے بارے میں سوال فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں جو زندگی دی، جو جوانی دی، تم نے اس کو کیسے اور کہاں کہاں گزارا؟ تو اس وقت دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر انسان محسوس کرے گا، کاش میں اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو زندگی مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ ایک ہی مرتبہ یہ زندگی ملی ہے، دوبارہ کسی کو یہ زندگی نہ ملے گی، نہ ملی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی اور دنیا کے ساز و سامان، یہاں کے محلات، یہاں کے باغات، یہاں کی چیزیں دھوکے میں نہ ڈالتے۔ تمہیں اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ ایک امتحان کے لیے دی ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں بچوں پر امتحان کا زمانہ آ جاتا ہے تو نہ انہیں کھانے پینے کے دھیان رہتا ہے، نہ کھیل کود کا دھیان رہتا ہے، بس ایک ہی جنون رہتا ہے، کس طرح میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ بعض اوقات بچے امتحان کے دنوں میں کھانا نہیں کھاتے، ماں باپ ان کو ظلم سے، زبردستی سے کھلاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بچوں کو کھانے کی فرصت نہیں ہوتی، ماں باپ انہیں کھلا کر پلا کر ان کی بھوک اور پیاس کو دور کرتے ہیں۔
تو یہ بڑی قیمتی زندگی ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، اور یہاں اللہ جو کچھ دے گا اس پر ہمیں راضی ہونا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی نعمتوں پر دین پر راضی ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے آگے بڑی بڑی نعمتیں اسے عطا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایک چیز کی خواہش ہوتی ہے، وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے نہ ملنے میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے، میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک میری دعا کو قبول نہیں کرتے۔ بعض اوقات لوگ اپنی زبان سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اتنے سالوں سے میں دعا کر رہی ہوں، میرا دعا قبول نہیں ہو رہا۔ ضروری نہیں کہ یوں مانگے یوں عطا کر دی جائے، بلکہ اللہ پاک ہماری طلب کو، ہماری تڑپ کو، ہمارے یقین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک ضرور اسے دیر ہی صحیح وہ دولت عطا فرماتی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں، احادیث میں آتا ہے، ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہم زبان سے دعا تو مانگتے ہیں لیکن ہمارے توجہ اور خیالات دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں اور دنیا کے لوگوں میں لگے رہتے ہیں۔ صرف زبان ہلتی ہے، توجہ دعا پر نہیں ہوتی، اور چیزوں پر لگی رہتی ہے۔ اللہ پاک اسی دعا کو قبول فرماتے ہیں جو ذہن سے، توجہ سے، خشوع سے، خضوع سے، تڑپ سے، درد سے مانگا جائے۔ صرف زبان ہلانے کا نام دعا نہیں ہے، بلکہ طلب اور تڑپ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مانگنے کا نام دعا ہے۔ اور ہم میں سے بہت کم ایسے بندیاں ہوگی جو اللہ سے تڑپ تڑپ کر دکھ درد کے ساتھ اللہ سے مانگتی۔ اللہ پاک ہمارے تڑپ کو، دکھ کو، درد کو دیکھتے ہیں، اور جس بندے کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دعا مانگنے والے بندے پر بڑا رحم آیا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، نرم دل تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر اس بندے کی ضرورت کو پورا کرنا میرے اختیار میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا اور اس کی ضرورت کو پوری کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تم سے زیادہ اس بندے پر رحم کرنے والا ہوں۔ وہ بندہ
دعا تو کر رہا ہے، زبان تو ہلا رہا ہے، لیکن اس کی توجہ، اس کا خیال اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے۔ اور ہم ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے جو توجہ سے نہ مانگی جائے۔ اب اس بندے کا دل اپنی بکریوں میں لگا ہوا ہے، ہم ایسے غافل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ جس کا قلب، جس کا دل و دماغ مخلوق میں لگا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دعا مانگنے والے بندے کے پاس گئے، کہا کہ مجھے معلوم ہوا تم دعا تو اللہ سے مانگ رہے ہو، لیکن تمہارے توجہ اور خیالات تمہاری بکریوں میں اور مخلوق میں لگا ہوا ہے، تم ذرا اپنے توجہ کو بھی اللہ کی طرف کر لو۔ چنانچہ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو سنا اور اپنے توجہ کے ساتھ دعا کی، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اور جس چیز کو وہ مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اسے عطا فرما دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یستجیب دعاء، اللہ اس آدمی کے دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں جس کا توجہ اور خیالات اللہ کی طرف نہ ہو۔ تو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی اس آیت میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ان سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جتنی چیزوں کو تم دیکھتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ما یشاء، اللہ جو چاہیں گے وہ بھی پیدا فرمائیں گے، اور قیامت تک نہ معلوم کتنے انسانوں کو اللہ پیدا کریں گے، کتنے جانوروں کو، کتنے پرندوں کو، کتنے کیڑے مکوڑوں کو، کتنے چیزوں کو اللہ پاک پیدا کریں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے لڑکیاں دیتے ہیں۔ اب لڑکی کو اللہ نے یہاں پہلے ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت والی عورت وہ ہے جب اولاد جنے تو پہلے لڑکی جنے، اور لڑکی کی پیدائش پر اللہ کا سلام اس بندی کو اور اس بچی کے والد کو آتا ہے۔ آج معاشرہ ہم جانتے ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے، یہ اللہ پر کامل یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اولاد جو بھی ہو فرماتی یہ نعمت کی شکل میں آتی ہے، اس نعمت کی قدر کیا کرو۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کسے بیٹی دینا ہے، کسے بیٹے دینا ہے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینا ہے، کیونکہ فیوچر کا علم ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہے۔ اس بچی کو اللہ خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں
لڑکے تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن پیدا ہونے کے بعد جو بڑے ہوتے جاتے ہیں، غلط راستوں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ماں باپ ان کو اپنا بیٹا کہنے سے شرماتے ہیں۔ بیٹوں کے مقابل میں بیٹیوں کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے، فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی لڑکیوں کے امتحان میں مبتلا کیا گیا، لڑکیوں کے امتحان کا مطلب علماء لکھتے ہیں اسے صرف اللہ کی طرف سے لڑکیاں ہی لڑکیاں ملی، بیٹیاں ہی بیٹیاں ملی، بیٹے نہیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بندی اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو کر اس بچی کو اچھی طرح پالتی ہے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرتی ہے۔ یہاں دیکھیے، پہلا فرمایا اس کو اچھی طرح پالے، لڑکی پیدا ہونے پر دل آزردہ نہ ہو۔ دوسرا فرمایا اس لڑکی کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ لڑکی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں، عورت کا زینت، لڑکی کی زینت مال و دولت نہیں، زیورات نہیں، بلکہ لڑکی کی زینت تعلیم و تربیت ہے۔ جس لڑکی کی تعلیم اور تربیت صحیح دے دی جائے گی، وہ لڑکی ہمارے لیے آخری سانس تک رحمت بنے گی اور پورے خاندان کے لیے محبت کا ذریعہ بنے گی۔ لوگ اس کے اخلاق کو دیکھ کر اس سے محبت کریں گے، اس کے آداب کو دیکھ کر اس سے محبت کریں گے۔ تعلیم و تربیت لڑکیوں کو دینا بہت ضروری ہے، لیکن آج تعلیم بولے تو ہمیں دنیا کی تعلیم سمجھ میں آتا، کیا رہے حضرت اچھا تعلیم دیو بولے تو کالج پڑھاؤ کر بولتے سکھائے۔ کالج بھی پڑھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرط ہے کہ دین کے دائرے میں شرعی زندگی کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو پڑھائی اسکول میں پڑھائی جاتی ہے اسے علم نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ دنیا کے اندر کے معلومات کا نام ہے۔ اصل میں علم کہتے ہیں علم سے اللہ کو پہچانا جائے۔ اب بچوں کو یہ سکھایا جائے اللہ کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، اور بچوں کو بتایا جائے علم کیا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کا علم دے، نماز کا علم دے، نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، رکوع میں کیا کرے، سجدے میں کیا کرے، مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورتوں کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ عورتوں کو، بچیوں کو نماز سکھائی جائے اور نماز کی عظمت بچیوں کو بتایا جائے، بیٹے یہ فرض ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور جو بے نمازی کی زندگی گزارے گی اللہ پاک اسے بڑے بڑے آزمائشوں میں مبتلا کرے گی۔
اب بچوں کو، جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا، اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو لے کر نماز میں کھڑے، بچپن سے نماز کا شوق ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک خاتون نے آ کر یہاں مدرسے میں بچے کی داخل کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت میرے ساتھ یہ جو چھوٹی بچی آئی ہے، یہ جیسے ہی اذان ہوتا ہے کمرے میں جا کر جا نماز ڈال ڈالتی ہوں، امی کو بلاتی، مجھے بلاتی کہ آؤ امی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ماں باپ کے دیکھا دیکھی بچے آگے چل کر نقل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے سامنے جھوٹ بھی نہ بولا کرو، اگر تم جھوٹ بولو گی تو جھوٹ کی برائی ان کے دل سے نکل جائے گی۔ بچپن سے جھوٹ کی برائی کو انہیں سمجھائے، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہوتے، لوگوں میں ہمارا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کو کوئی اپنا راز نہیں بولتے ہیں۔ اس طرح ان کو جھوٹ کے بارے میں سمجھایا جائے کہ بچوں کو بچپن ہی سے برائیوں سے دور کی جائے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ بچے آگے بڑھتے بڑھتے یہ برائیاں سے ہٹ جائیں گے، بلکہ بچپن سے فرماتے ہیں کہ ان کو برائی کی برائی بتا دی جائے، اس کے نقصانات بتا دیے جائیں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو کمر میں لینے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ بچہ نہیں مان رہا تھا، شرارت کر رہا تھا، تو اب اس عورت نے اسے کسی چیز کے بارے میں بتایا کہ تو آئے گا تو میں یہ چیز دوں گی۔ اب بچوں کے اندر چیزوں کا حرص ہوتا ہے، اب وہ بچہ اس کے کہنے پر آ گیا اور یہ خاتون اس بچے کو اپنے کمر میں لے لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، تم نے اسے بلانے کے لیے کہا تھا کہ میں یہ چیز دوں گی، تم نے یہ ایسے ہی کہا تھا یا تمہیں کچھ دینے کا بھی ارادہ تھا؟ تو اس عورت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں ایک کھجور تھا، میں وہ اس بچے کو دینا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرتی، یعنی تمہاری نیت دینے کی نہ ہوتی، تو تم 2 گناہ میں مبتلا ہو جاتی۔ 2 گناہوں کی سزا تمہیں اللہ کی طرف سے ملتی۔ وہ 2 گناہ کیا ہیں؟ ایک بچے سے جھوٹ کہنے کا، ایک بچے سے جھوٹ کہنے کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا، دوسرے اسے دھوکہ دینے کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سامنے جھوٹ کہنے سے منع کیا، کیونکہ جب یہ بری عادت انسان میں آ جاتی ہے تو پھر اس برائی کا چھوٹنا، اس گناہوں کے دلدل سے نکلنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور بچپن کا زمانہ بڑا بہترین زمانہ ہوتا ہے، اس میں بچوں کے اندر اطاعت کا، باتوں کو ماننے کا جذبہ ہوتا ہے۔ بڑے حکمت سے، پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو تعلیم دی جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ جیسے ہی اذان ہو تو عام طور پر اذان کے وقت
ہمارے بچے گھروں میں ہمارے پاس ہوتے ہیں، جیسے ہی اذان ہو بچوں کو سکھائی جائے کہ بیٹا اذان کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اب ہم ہی اذان کا ادب نہ کریں، ہم ہی اذان کا جواب نہ دیں، ہم ہی اذان کی قدر نہ کریں، تو بتاؤ بچے معصوم ہیں، وہ کیا قدر کریں گے؟ بچے جو گناہ کریں گے اذان کے وقت وہ نادانی ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کو گناہ کم ہے۔ ماں باپ جاننے کے باوجود انجانے بن کر رہ جائے تو فرمایا بچے جتنے گناہ کریں گے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے، اس لیے کہ وہ معلوم ہونے کے باوجود بچوں کو تعلیم نہ دی، معلوم نہ کرائے۔ اب فرماتے ہیں اذان ہو تو اذان کا جواب سکھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اذان کا جواب دینے کا عادی ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اذان کی قدر کرنے کی وجہ سے، اذان کے جواب دینے کی وجہ سے۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ کوئی مشکل جواب نہیں ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو ہمیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے ہمیں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اس کا ایک جواب بدلتا ہے، کیا ہے؟ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ جب حی علی الفلاح کہے تو جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو پھر ہم جواب میں اللہ اکبر کہیں گے۔ جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے ہمیں بھی جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کی دعا کا اہتمام کرو۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس میں جو ہے برکت کی دعائیں ہیں، وسیلے کی دعائیں ہیں، مقام محمود کی دعائیں ہیں جو جنت میں عطا کی جائیں گی۔ تو یہ آداب بچوں کو بچپن میں سکھانا چاہیے۔ جب بچے ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے پھر ان کی زندگیوں میں یہ بچے خوشی دیکھیں گے۔ اللہ ان معمولی نیکیوں کے بدلے میں بڑے بڑے گناہوں سے انہیں بچائے گی۔ جب بچپن سے اللہ کی عظمت ان کے دل میں بٹھا دی جاتی ہے پھر بچے گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اگر کبھی گناہ کا ارادہ بھی پیدا ہوگا تو ماں باپ یاد آئیں گے، امی نے ایسا کہا تھا، ایسا کہنے سے منع کیا تھا، کبھی ہماری باتیں انہیں گناہوں سے روک دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جن بچوں کو ماں باپ تربیت نہیں دیں گے وہ بچے کل قیامت کے دن ماں باپ کو جنت میں جانے سے روک دیں گے۔ جنت میں جانے سے بچے روک دیں گے، کہیں گے اے اللہ انہوں نے دین ہمیں نہیں سکھایا، ہمیں دنیا میں جو کچھ انہوں نے سکھایا ہم نے سیکھا، اس پر عمل کیا، انہوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا، تیری باتیں نہیں بتائی، تیرے نبی کی باتیں نہیں بتائی، اگر بتاتے تو ہم بھی عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتے، آج ہم جہنم کو جا رہے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ بچے کہیں گے اطعنا، ہم اطاعت کرتے، سادتنا و کبراءنا، ہمارے بڑوں کے ہم اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ ہو یا بچی اس کا حق یہ ہے اسے دین سکھایا جائے، اللہ کی عظمت اس کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے لڑکیاں دی گئی
اس نے اسے خوشی خوشی پالا. دوسرے نمبر پر فرمایا اسے تعلیم دی، تربیت دی. اس کے بعد فرمایا اس کے بالغ ہونے کے بعد اسے اچھے مرد سے، مسلمان مرد سے نکاح کر دیا. تو اس کا کتنا بڑا صلہ ملے گا تم ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح بچوں کو پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی اور پھر ان لڑکیوں کا اچھے مسلمان سے نکاح کر دیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے آگ سے رکاوٹ بن جائے گی، یہ بچیاں جہنم کے آگ سے دوری کا سبب بن جائے گی. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے ایک بچی کو پالنا، پھر اس کی تعلیم و تربیت کرنا، پھر اس کا نکاح کرنا. فرمایا جو کچھ اس درمیان اس نے خرچ کیا، اس نے خدمت کی، اللہ پاک اتنے اس سے راضی ہوں گے، جنت جیسی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دے دیں گے، جنت کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے اسے مل جائے گی. دنیا تو وقتی چیز ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بچوں کی صحیح تربیت سے سسرال کا سارا گھرانہ خوش ہو جاتا ہے. ہمیں بچوں کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. کبھی اللہ نے ساس اور سسر دیا تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں ساس اور سسر کی بھی خدمت کیا کرو. کیوں؟ ساس اور سسر کی خدمت سے شوہر تم سے راضی اور خوش ہوگا. فرمایا جس کا شوہر جس سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندی سے راضی اور خوش ہو جائے گا. ساس سسرے کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے کہ انہی ساس سسر کے برکت سے اللہ نے ہمیں شوہر دیا ہے. اگر وہ ساس و سسر نہ ہوتے تو ہمارا شوہر ہمیں کہاں سے ملتا؟ اب بڑے بتلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساس اور سسر اگر ظلم کرے تو برداشت کر لیں. ساس سسر کی دل و جان سے خدمت کرنا ہے. جو ساس اور سسر ہیں انہیں بھی سوچنا ہے یہ ہم پر احسان کر رہی ہے. اللہ نے اس پر فرض اور واجب نہیں کیا ہے ہماری خدمت. اگر کرتی ہے تو اس کی دل سے قدر کرنا ہے. بیٹا تمہیں کھانا بنائے، ہمیں کھلاتے ہیں، اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوتی. 2 جملے فرمایا ہمارے گھر کو آباد رکھتی ہے. اگر ہم نے ان بچیوں کی قدر نہیں کی، ان کی خدمت پر ان کی تعریف نہیں کی تو پھر ہمارا گھر بگڑ جاتا ہے. بچہ بھی ہم سے دور چلا جاتا ہے، اس کی اولادیں بھی ہم سے دور ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی تم پر جس قسم کا بھی احسان کرے اس کا بدلہ یہ ہے اس کی لوگوں کے سامنے تعریف کی جائے. اس سے کیا ہوتا؟ بچوں کے اندر بڑی خوشی ہوتی، ہمارے ساس ان کے پاس تعریف کرے، ان کے پاس تعریف کرے. تعریف سے انسان کو خوشی ہوتی ہے، تانے سے انسان کا دل دکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑوں کا اکرام کرو، بڑوں کا ادب کرو. لیکن بڑوں کو بھی چاہیے وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرے. غلطی ہو جائے تو بچے سمجھیں. جیسے ہم اپنے بچوں کی غلطیوں کو 100 وقت معاف کرتے ہیں بلکہ معاف ہی کرتے رہتے ہیں، اسی طرح فرمایا اگر آنے والی بہو سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دی جائے. اس لیے کہ معاف کرنے سے خوشی ہوتی ہے، گھر آباد رہتا ہے. غصہ کرنے سے، طعنے کرنے سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جو عورت بچی دے اس سے راضی رہو، اس لیے کہ یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک عورت آئی.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آنے والے مہمانوں کا، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، ہر ایک کا مہمان نوازی کیا کرتی تھی۔ جب وہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے ہاتھ میں 3 کھجوریں دی، تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بچی کو دے دی، دوسرے کھجور دوسرے بچے کو دے دی، تیسرے کھجور اپنے ہاتھ میں رکھ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں بچیاں اس عورت کو ستانے لگی کہ وہ کھجور ہمیں دے دی جائے۔ اب اس عورت نے اس ایک کھجور کو بجائے خود کھانے کے برابر آدھا آدھا کر کے ایک بچی کو آدھا اور ایک بچی کو آدھا دے دیا۔ جو کچھ بات کرنا تھا بات کر کے وہ خاتون چلی گئی۔ اس خاتون کے جانے کے بعد، اس عورت کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کا یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح 3 کھجوریں دی، اس نے اس طرح ان بچوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اے عائشہ، اس عورت پر، ان بچیوں پر رحم کرنے کی وجہ سے، ان کو اچھی طرح سلوک کرنے کی وجہ سے اس عورت پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ نے اس عورت پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اپنی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرمائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، علماء فرماتے ہیں اگر گھر میں بچے بھی ہو بچیاں بھی ہو، کوئی کھانے کی چیز لائی جائے تو پہلے لڑکیوں کو دی جائے، پہلے لڑکیوں کو دی جائے، لیکن ایسا نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکوں کا دل دکھ جائے۔ اولاد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اعدلوا اولادکم، تم اپنے اولادوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک لڑکی دیتے ہیں تو اس سے بھی راضی اور خوش رہے، اس کی بہترین تربیت کرے۔ یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ محض ان بچوں کو پالنے کی وجہ سے، ان کی پرورش، ان کی تعلیم، تربیت اور ان کے نکاح کر دینے کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ حفاظت فرمایا سب سے بہترین اور فضیلت والا صدقہ یہ ہے کوئی بچی کا طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے، وہ عورت بچی گھر میں آ جائے، یا اس کا شوہر انتقال ہو جائے اور وہ بچی گھر میں آ جائے، تو ماں باپ کو دل دکھی نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان بچوں کی بھی خدمت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اس زندگی میں حالات آتے ہیں، ہم نے بہت سو کو دیکھا۔ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ وہ عورت ہمیشہ کہتی تھی خوشی خوشی اللہ تعالیٰ میرے گھر 4 بیٹے دینے والے ہیں۔ پوچھا گیا کیسے؟ تو عورت کہی میرے 4 داماد آنے والے ہیں، وہ 4 داماد میرے بیٹے ہیں۔ اور جیسے انہوں نے گمان کیا ویسے ہی ہوا کہ 4 داماد ان کے نیک نکلے اور بیٹے کی طرح ساس و سسر کو وہ بھی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں
اس میں بھلائی ہوتا ہے، خیر ہوتے ہیں، ہمیں وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام یہ ہے ہم اللہ سے مانگے، لو لگائے، اللہ سے یقین کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل میری اور آپ کی اور پوری امت کی جائز ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر قسم سے بھلائی کا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے۔ اللہ عز و جل ہمیں سنی سنائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف اور سورہ دخان کی تلاوت کریں اور کثرت سے چلتے پھرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما والا درود 80 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو ہمارے معاف فرماتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کریں۔ دعا ہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دعاؤں کا شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو جو موت تک کریں گے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب پر اور پوری انسانیت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اب تک کی جو زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے اسے معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ کی زندگی کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، احسان ہے، تو نے اس وقت ہمیں تیرے باتیں سننے کے لیے تو جمع فرمایا۔ مولا جو باتیں سنی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری ایک ایک نعمتوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے نعمتوں میں اضافے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو آپ پورا کرنے والے ہیں۔ مولا آپ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے مولا ہمیں نیکی والی زندگی عطا فرمائیے، برائیوں والی زندگی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں طاقت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمیں حلال دولت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ رہنے والی خوشیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرمائیے، ہماری تنگیوں کو دور فرمائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں میں محبت عطا فرمائیے، اے اللہ نفرتوں سے، لڑائی جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ اپنے ہر خیر سے ہمیں مالا مال کیجئے۔ اے اللہ ہر برائی سے، ہر فتنے سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم عام کر دیجئے، مولا اچھی تربیت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو جن کو زیادہ غصہ آتا ہے مولا ان کے غصے سے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی خواہ مخواہ غصہ کرنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ غصے سے زبان گندی ہو جاتی ہے، زندگیاں بگڑ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مزاج میں نرمی عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری مزاج میں عاجزی عطا فرمائیے، ہمارے مزاج میں اچھے اخلاق عطا فرمائیے، ہماری زبان کو اے اللہ بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری زبان کو گندا ہونے سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ آج پورے کا پورا گھرانہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ مولا ہم تیری طرف ہاتھ پھیلائے ہیں، مولا اس امید سے ہاتھ پھیلائے ہیں آپ ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ مولا ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ زندگی میں
برکت عطا فرمائیے، اے اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائیے، زندگی میں خوشی عطا فرمائیے، اولادوں کا خوشی نصیب فرمائیے، شوہر کی خوشی نصیب فرمائیے، اے اللہ بھائی بہنوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، اے مولا ہمیں لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ دکھ درد میں کام آنا تیرے نیک بندوں کی صفت ہے، تیرے نیک بندوں کی عادتیں ہیں، مولا ہمیں ہر ایک کا کام آنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہر ایک کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھروں میں جتنے بڑے ہیں اے اللہ صحت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی دعائیں ہمارے لیے مقدر فرمائیے، اے اللہ ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین تعلیم دیجیے، اے اللہ ان کے زندگی کو آگے خوشیوں سے معطر فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بچوں کو برائی سے بچا لیجئے، انہیں نیک جوڑے عطا فرمائیے، انہیں برکت والی روزی عطا فرمائیے، اے اللہ انہیں دین پر چلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ جتنے حالات دنیا میں خراب ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، اے اللہ ان حالات کو بھی درست فرما، اے اللہ ہماری اے اللہ عادتوں کو بھی درست فرما، اے اللہ آج جمعہ کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اے اللہ یہ اتنا بڑا خواتین کا مجمع تیرے در پہ ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، مولا آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ کا اعلان ہے، اے اللہ ہم تو اے اللہ وعدہ خلاف ہیں، اے اللہ ہم اپنے قول میں جھوٹے ہو سکتے ہیں، اے اللہ تو اپنے وعدے میں سچا ہے، اپنے قول میں پکا ہے، اے اللہ ہم بھکاری ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہی پورا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم دل سے توجہ سے تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، اے اللہ بار بار تیری باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائیے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جہاں جہاں تک عورتیں ہیں مولا ان کے اندر اے اللہ دین کی تڑپ پیدا کر دیجئے، اے اللہ دین کی تڑپ پیدا کر دیجئے، اے اللہ دنیا میں جتنے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں سے مسلمانوں کو بچا لیجئے، اے اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی عطا فرمائیے، عزت والی موت عطا فرمائیے، آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے دعاؤں سے کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہم ان کی حاجتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے اور ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو بچیاں شادی کے قابل ہیں نیک جوڑے عطا فرمائیے، اے اللہ جن جن کی نکاحیں طے ہو چکی ہیں ان کے لیے نکاح آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہر ایک کا اچھا چاہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ کسی کا برا چاہنے سے اور برا ہونے سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔